بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مبیضہ مرضت فہو یشفین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے عقل سلیم عطا کیا۔ میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ امراض جسمانی بعض دفعہ ایسی مرضیں ہوتی ہیں کہ انسان بے بس، مجبور اور عاجز ہو جاتا ہے۔ جسم کے جس درد کو بھی دیکھیے وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ سر کا درد ہو تو انسان بے قید بے چین، آنکھ کا درد ہو، کان کا درد ہو، ناک میں پرابلم ہو، سانس لینے کی پرابلم ہو، زبان کے اندر، حلق کے اندر، سینے کے اندر، گردے کے اندر، پتے کے اندر، یعنی جتنے بھی امراض ہیں ان سب امراض کو پیدا کرنے والی ذات اور شفا دینے والی ذات ایک ہی ہے۔ فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے اور لے کے آزماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، انا منہم، میں ان میں سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فیہم۔ ایک اور بندہ اٹھا، آپ نے فرمایا نمبر یہ لے گیا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے، کن صفات کے حامل ہوں گے؟ نہ دم درود کے قائل ہوں گے، نہ حکیمی، نہ طبیبی، نہ ڈاکٹری، کسی بھی دوائی دارو سے وہ کیا ہوں گے، بری و ذمہ ہوں گے۔ ان سب کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہوگا۔ لیکن یہ ان متوکلین کا، ان متوسلین کا جو اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں، ہر ایرے گیرے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں ذرا سے بھی تکلیف ہو، ڈاکٹر، حکیم، طبیب، عامل کامل کے پاس کوئی دم درود، کوئی نسخہ، کوئی گولی، کوئی لے کے ہی سکون لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر مناجات میں مصروف تھے کہ پیٹ میں بہت درد اٹھی، تو اللہ سے التجا کی۔ آپ نے فرمایا اترو اور اس درخت کا پتا چبا کے کھا لو۔ یہ پتے کو چبایا، کھایا، حلق سے اتارا، درد و تکلیف بالکل ٹھیک اور تندرست ہو گئی۔ اور جب پھر کبھی عرصے کے بعد اسی جگہ مناجات کے دوران پھر پیٹ میں درد ہوئی، اٹھے، اترے اور اس درخت کے پتے کو چبا لیا، کھا لیا۔ درد پہلے سے بڑھ گیا، شدت بڑھ گئی۔ الہ العالمین یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ پہلے میرے حکم سے کھایا تھا، اب تو نے اپنی خواہش کے ساتھ اس کو کیا کیا ہے، دیا ہے۔ بہرحال یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیریں ہوتی ہیں، انسان کے مقدر میں جو لکھ دیتا ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں سر درد کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سر درد کے بارے میں جب سر کا درد ہو تو اس کی کئی علامات، کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے، بعض دفعہ پورے سر کا درد ہوتا ہے، اور سر درد کے متاثر انسان کو بے کیفی اور بے چینی ہوتی ہے، اسے کسی دم بھی چین اور سکون نہیں آتا۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس کی وجوہات: زیادہ گرمی یا سردی کا لگنا، کھانے پینے میں بے احتیاطی برتنا، ریاح پیدا ہونا، ہواؤں کا پیدا ہونا، یہ رسری کا درد جسے کہتے ہیں،
وہ پورے جسم کے اندر پھیلتی جاتی ہے، جدھر جدھر وہ ری چلتی ہے اس کا درد ہوتا ہے۔ مرگی یا ہسٹیریا کا ہونا، کان، ناک، دل، گردہ، مثانہ وغیرہ اور دماغی امراض کا پایا جانا، ان کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے۔ اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ سر میں کثرت سے درد رہتا ہے، نبض کمزور، بے قاعدہ، گائے بگائے خالی، گائے بگائے بڑی عظیم یعنی تیز پتلی نبض چلتی ہے۔ گرمی کے درد میں سر میں گرمی کی وجہ سے ہو یا سردی کی وجہ سے، دونوں وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ تو آنکھوں میں تپش، جلن اور سر کی جلد گرم اور زبان اور ناک کے نتھنے خشک ہوتے ہیں۔ سردی کے درد میں یعنی جو سر درد سردی کی وجہ سے ہو، تو بیان کر رہا تھا کہ آدھے سر کے درد کے لیے اگر وظیفے کے طور پر لیات کے اندر آئیں تو سورہ مریم کی پہلی 5 آیات کو پڑھیں، دم کریں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعاء ربی شقیا۔ اس کو پڑھیں، یا سورہ یاسین کو پہلی مبین تک پڑھیں، یا پھر سورہ فاتحہ کو یوں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر اس شہادت اور انگلی کے انگوٹھے سے پکڑ لیں اور پڑھتے 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 یوں اس کو کھینچتے جائیں اور یہاں آ کر چٹکی میں کیا کر لیں، لے لیں۔ اس طرح 7 دفعہ کریں، یوں کھینچتے یوں آ کر چٹکی میں لے لیں، سورہ فاتحہ دم کر کے اس کو پڑھیں اور اس کو چٹکی میں لے کے یوں جھٹک دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے سر درد کیا ہو جاتے ہیں، رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نسخے کے طور پر کتابی نسخے نہیں، کسی ماہر حکیم کو نبض دکھا کر جو وہ نسخہ عطا کرتا ہے اس کے مطابق اگر دوائی لی جائے تو پھر اس سے شفا ہوتی ہے، ورنہ اگر انسان خود اپنا طبیب بن جائے، جو دیکھا، اور آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفسر ہے، ہر بندہ مبلغ ہے، وہ مسجد جائے نہ جائے اس کا موبائل، اس کی پوسٹیں دینداری اور ایمانداری سے بری پڑی ہوں گی، وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے، کنجوسی کی اعلیٰ مثال ہو، لیکن اس کی پوسٹیں سخاوت سے اور جود و کرم سے بری پڑی ملیں گی۔ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک وہ کرے یا نہ کرے، لیکن لوگوں کو دعوت دینے کے لیے فیس بک پہ پوسٹیں ایسی ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی ماہر طبیب، حکیم، ڈاکٹر کو دکھلا کر اس نسخے کو اگر حاصل کیا جائے تو پھر جا کر شفا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔